گناہ انسان کے لیے انتہائی مضر اور خطرناک ہے، بلکہ انسان کی تباہی و بربادی کا سب سے بڑا اور قریبی راستہ ہے۔ لہذا جو شخص گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے اسے معاشرتی، معاشی، عملی اور سماجی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان نقصانات کی فہرست تو خاصی طویل ہے، لیکن ہم چند نقصانات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی ہو جایا کرتی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ سورہ حج کی آیت ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، علم سے محرومی ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمانے لگے، انی اری اللہ تعالی القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو نور بصیرت عطا کیا ہے، پس تم اسے معاصی اور نافرمانی کی ظلمت سے بجھا نہ دینا۔ نمبر 3، گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جایا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان بابرکت رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ۔ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے سنن ابن ماجہ میں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ یقیناً گناہ کے سبب آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کے نقصانات میں سے ایک نقصان حیا کا ختم ہو جانا ہے۔ جو شخص گناہ پر اصرار کرے اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حیا ہر قسم کی خیر اور بھلائی کی اصل اور اس کا منبع و سرچشمہ ہے۔ لہذا جب حیا ختم ہوگی تو گویا ہر قسم کی خیر اور بھلائی ختم ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا سارے کی ساری بھلائی ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا کرنا چھوڑ دے تو جو چاہے سو کر۔ نمبر 5، حیا کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ کا پیدا ہو جانا۔ نمبر 6، دل و جان میں کمزوری کا آ جانا۔ نمبر 7، بر و بحر اور کائنات میں فساد کا رونما ہونا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ خطۂ ارضی پر مختلف قسم کی آفتوں اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، جو آدمی کے گناہ اور نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے۔
پانی، ہوا، زراعت، پھلوں اور آبادیوں پر آفتیں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کے بعض بداعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ 8واں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ دل کی بصیرت کا ختم ہو جانا۔ 9واں گناہ یہ ہے کہ گناہ گار کا نگاہ الہی میں گر جانا۔ جو کثرت سے گناہ کرتے ہیں اور مرتکب ہوتے ہیں گناہوں کے، وہ اللہ کی نگاہ میں گر جایا کرتے ہیں۔ نمبر 10، ملائکہ کی دعاؤں سے محرومی۔ یہ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ اگر وہ گناہوں سے بچے تو ملائکہ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور اگر وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے تو ملائکہ کی دعاؤں سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، 11واں نقصان یہ ہے کہ زمین کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور 12واں نقصان یہ ہے کہ نعمت الہیہ زائل ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل کا خوف اور وحشت سے بھر جانا۔ نمبر 14، گناہوں کی نحوست کا عام ہو جانا۔ نمبر 15، انسانوں کے لیے ذلت کے دروازوں کا کھلنا۔ نمبر 16، دل پر تاریکی کا چھا جانا۔ نمبر 17، گناہ کا آدمی کی نظر میں چھوٹا ہو جانا۔ نمبر 18، نیک نامی کا بدنامی میں تبدیل ہو جانا۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ سے تعلق منقطع ہو جانا۔ نمبر 20، انسان کی توبہ اور استغفار سے دوری، یعنی جب گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں سے مغفرت بھی طلب نہیں کرتا۔